رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور شعر ہے بنگس صاحب، کون ہوگا امام میں صف انبیاء، سبحان اللہ، کون ہوگا امام میں صف انبیاء، ارے بولے سارے نبی آپ ہیں، سبحان آپ اللہ، سبحان ہیں، اللہ، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف عبیدی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ صیام۔ جی ناظرین، ماہ صیام کی خصوصی ٹرانسمیشن دیسی ٹی وی یو ایس سے آپ کے لیے لے کر آیا ہے، جس پر آپ روزانہ کی بنا پر خوبصورت علماء کرام، خوبصورت مہمان گرامی اور خوبصورت جو ہے سنہاں آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی خوبصورت معتبر شخصی سماجی شخصیت آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج 19 رمضان کے متعلق، شب قدر کی رات، اعتکاف کے متعلق اور دیگر جو ہے مسائل کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے آج کے مہمان جو گرامی ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان گرامی ہیں، بڑی شخصی سماجی شخصیت، کوئی بڑے بڑے جرگے ہوں، اس کے علاوہ کوئی بڑے بڑے افتتاح ہوں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ لوگ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی علماء کرام سے محبت فرماتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کو بلایا جائے ایک کال کے اوپر آپ فوراً جو ہے تشریف لے کر آتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ ہی کی جانب بڑھوں گا۔ پختون امن کمیٹی کے صدر، بڑی خوبصورت شخصیت، عوام کی من پسند شخصیت، آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی چینل پر، بڑے بڑے اجلاس پر، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ، سنہانوں کے ساتھ، آپ کی بڑی خوبصورت آج کی شخصیت پختون امن کمیٹی کے صدر جناب جاوید خان بنگس صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف ہے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر عزت بخشی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی بنگس صاحب، میں چاہوں گا کہ میں زیادہ وقت نہ لوں، آپ ہی کی جانب بڑھوں کہ آپ سے بڑی مشکلوں سے آپ نے ٹائم لیا، اور آپ نے ٹائم دیا۔ یہ اتنا ہے کہ آج 19 رمضان ہو چکے ہیں اور خوبصورت رمضان المبارک کا عشرہ گزرا۔ آپ بتائیں، جو آخری 10 دن رہ گئے ہیں، ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سبق حاصل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ پہلے تو عباس صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری چینل کا، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ببرکت مہینے میں مجھے یہاں پر آنے کی شفقت کی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ پوری امت مسلمہ کو ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ، ببرکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ سیل لگا ہوا ہے دعاؤں، نیکیوں کمانے کا، سیل لگا ہوا ہے لوٹ کو، جیسے آپ دیکھیں نا کسی بازار میں سیل لگا تو لوٹ لو تو لوگ رش رہتا ہے، اللہ نے اس طرح سیل لگا دی، لوٹو نفلوں کی جگہ ثواب فرضوں میں، فرضوں کے 70 اس میں دکھا دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس رمضان مہینے کی برکت میں ایک تو سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، پھر اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر مکمل عمل کریں، پھر اس میں خاص کر کے غریب کا خیال رکھیں۔ جی اصل میں ہمارے ایک مسلمانوں کا بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے کہ جب یہ رمضان آتا تو یہ ذخیر اندوز شروع کر دیتے۔ چاہیے ہے کہ یہاں پر ہم ایسے سخاوت کا مظاہرہ کریں، جو چیز مہنگی تھی اس کو سستی کریں، اس کی وجہ سے کہ امت کو فائدہ دے۔ آپ دوسری کسی بھی نہیں، آپ دیکھ لیں کسی فرقہ میں اور جگہ
जाओ اور کسی ملک میں جاؤ. ان کا جب مذہبی دن آتے تو وہ اس کی سیل لگاتے تھے, آسانیاں پیدا کرتے. لیکن میرا مسلمان بھائی جو اس کا کیا کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ گنہگار ہو گئے ادھر بھی اور ادھر بھی, یہ کبھی بھی امیر نہیں ہوں گے, یاد رکھ لیں. ان کی برکت نہیں رہے گی کیونکہ مسلمانوں کو لوٹ رہی ہے. کم اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کے اوپر اتنا نوٹ نچھاور کریں کہ تو سیل لگا ہوا ہے, ایک خرچ کرو گے تو کتنا ملے گا ماشاءاللہ. پھر سب سے بات یہ کہ اس رمضان مہینہ ہمیں غمخواری کا مہینہ ہے. عباس صاحب یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے, آپ جب تھوڑا سا بھوک برداشت کریں نا, آپ کو احساس ہو جائے گا کہ دوسروں کے اوپر کیا گزرے گی, تو پھر آپ اس سے دوسروں کا احساس پیدا ہو جائے گا. خدا کی قسم لوٹاؤ اپنے, یہ پھر مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو لہٰذا اس میں پھر ایک اور بات بتا دوں, جی سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ جس نے اپنی اللہ کی پہچان رکھی. وہ کون سا انسان ہے عجیب سا, جو زمین کو دیکھے فرش بیچا ہوئے, اس کو اللہ کی یاد نہ آئے, اللہ کو پہچان نہ سکے, آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھے اور اللہ کی یاد نہ آئے, سمندروں کے روانی کی طرف دیکھے اللہ کی یاد نہ آئے, پہاڑوں کو گاڑتے ہوئے دیکھے اللہ کی یاد نہ آئے, ستاروں کو ہوا میں کھڑا ہو کر دیکھ رہے ہیں بغیر باندھے کر رہے ہیں, اللہ کی یاد نہ آئے, اور سورج جب مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں ڈوبے, بھائی کون ہے اس کا؟ ایک خالق ہے, مالک ہے, ہم اس کی پیچھے اگر اس کی یاد نہیں پھر اس میں سجدے میں نہ کریں, کیا حماقت کی بات ہے. پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خالق کا تارے, اے لوگوں پہچانو اپنے اللہ کو جس نے مجھے اور آپ کو سب کو بنایا. تو اسی ببرکت مہینے میں ہمیں اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے بھیجا, کیوں بھیجا. تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ دیں رمضان میں. ٹھیک ہو گیا, بہت ہو, یعنی ہمارے سے نقصان نہ ہو, فائدہ دیں. اور میری بات سنیں, مسلمان کا پتہ ہے سخاوت کا کیا, اسلامی مسلمان آدمی امیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. صحیح ہے. وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے گا. کیا رکھے گا؟ دوسروں کا خیال. وہ کیسے امیر ہوگا؟ پھر مسلمان آدمی کے 40 گھر جدھر یہ رہ رہے 40 گھر اس کے ذمے ہیں. اگر اس پہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے پوچھے گا. اگر یہ طریقہ ہم نے اپنا لیا, خدا کی قسم غربت ختم ہو جائے گی. پھر میں حکومت پاکستان سے ایک اپیل کرتا ہوں, آپ بڑے بڑے درخت لگا رہے ہیں, لیکن یہ درخت جو ہے, یہ جو درخت ہے آپ کیا کریں, آپ اس میں پلوں والے لگائیں تاکہ غربت ختم ہو جائے گی. آپ اتنے میوہ جات, ہر چیز فروٹ, ہر چیز ہو جائے گا. محنت تو ویسے بھی اپنی کرنی ہے, لیکن اگر آپ اس کو کریں, اس کے اوپر محنت کریں, اسی جگہ اس کو لگائیں, غریبوں کا بھی, آپ کا ملک امیر بھی ہو جائے گا. یعنی اس سے آپ کے کافی مسئلے حل ہوتے ہیں. میری اپیل ہے اس کے ساتھ یہ رمضان کی برکت سے, تاکہ میں غربت جب ختم کرنی ہے تو اسی پر ہے. تو رمضان مہینہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا را دوسروں کی ہمدرد بنو, اور دوسروں کے پھر اس میں جتنا زیادہ نیکیاں کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. اور اصل میں یہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ آیا ہم نے جھوٹ بند کر دیا, ہم نے نیکیاں شروع کر دیا, کھانا پینا, یہ صرف اس کا مہینہ نہیں ہے. بالکل. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, کیا پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اب آپ کے اوپر 24 گھنٹے رمضان تیرے اوپر عائد ہو گیا, 24 گھنٹے تیرے اوپر 12 ربیع الاول ہو گیا, 24 گھنٹے آپ کے اوپر محرم نافذ ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ محرم آ گیا تو ہم نے فلم بند کر دیا, غلط کام کر دیا. کیا جب محرم گزرے گا پھر حلال ہو جائے گی؟ نہیں, کبھی نہیں. مسلمان نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس کے لیے رمضان بھی ہے, اس کے لیے بر ربیع الاول بھی, اس کے لیے محرم بھی ہے. جب اس کے اوپر عمل کرے گا, کیونکہ پھر ہمارے لیے صرف رمضان کا انتظار نہیں رہے گا کہ رمضان آئے گا تو میں نہیں کہا, پھر تو 24 گھنٹے تو سنت میں ڈل چکا, 24 گھنٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈل چکا ہے. پھر تمہارے لیے کسی چیز کا انتظار نہیں ہے. اپنی جھوٹ نہیں بولنا ہے, اپنے گرم فروشی نہیں کرنی, اپنی ایمانداری سے چلنا ہے, اپنی دوسروں کے مخلوق کا خیال کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے آپ میری مخلوق پر رحم کریں, میں تیرے اوپر رحم کروں گا. بے شک کس کے اوپر, میں تیرے اوپر کروں گا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس رمضان تو ویسے بھی تمہارے لیے, یہ تو ایک کیا ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تاکہ اس کے اوپر پریکٹس ہے. پریکٹس تیرے پاس پہلے ہونی چاہیے, لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ شاید اس میں بندہ سیدھا ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے, دوسرے غیروں کے لیے نمونہ بنے. اگر ہم نہیں کریں گے تو عباس صاحب میرے خیال میں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاء اللہ جاوید حامد صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور ہمارے ناظرین کو آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آخری 10 دن رہ گئے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ پہلے اعتکاف کا ایک بڑے اجتماع لگتے تھے, اب وہ چیزیں مطلب نہیں رہی, ہر جگہ افراتفری پڑ گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے ویسے؟ اصل میں جو آخری 10 دن رہ گئے ہیں نا, یہ ابھی آپ کے پاس انتہائی اہم موقع ہے.
कहता सांस है तो चांस है, वाह वाह वाह, जिंदगी मौका भी है धोखा भी है। मौका कैसे है, सांसें चल रही तो मौका है, धोखा कैसे है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये सेंटोरस, ये बुर्ज खलीफा, ये गुलबर, ये बैरी, ये नजर आ रहे हैं, ये धोखा कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। अब यही है, अब यही है कि हम इसके ऊपर मुकम्मल 10 दिन जो है ना, अल्लाह की इबादत, मुकम्मल ऐसा करें और इसमें हम तकवादार बने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे आप एक जब आपका इम्तिहान होता है ना, एग्जाम, तो आप उसकी तैयारी करते हैं, पूरी रात गुजारते हैं, ये रखे, फिर आप जरा यार सुबह कामयाब हो जाऊं। तो आप जब इसके ऊपर 10 दिन है, कसरत से अल्लाह की बड़ाई बयान करो, कसरत से मोहम्मद रसूल के ऊपर दुरूद शरीफ भेजो, कसरत से कुरान पाक के ऊपर तिलावत करें। यही तुम्हारे 10 दिन है और इसमें जितना हो सकेगा। और ये नहीं है, ये जो 10 दिन गुजर गए, ये 10 दिन में जब आपने अपने, तो ये रूटीन से करनी है, इन्हें कि आज किया बस फिर जाकर डोल डबाली उठा ली नहीं, इसके लिए फिर 24 घंटे आपको अपने ऊपर नाफिज करना पड़ेगा। मेरे भाई आप फिर बेहतरीन इंसान है। असल में इंसान सिर्फ ये देखें कि मुझे क्यों बनाया, किस लिए बनाया। कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है, उसका एक मकसद है। एसी बनाया मकसद, टीवी बनाया मकसद, फ्रिज बनाया मकसद, वॉशिंग मशीन बनाया मकसद, मोबाइल बनाया मकसद। इसके फर्स्ट ड्यूटी क्या है, काल करना काल सुनना, सुनने अब्बास खान, इसका काल करना काल सुनना। पहले ये डिजिटल नहीं था, ये बटनों वाला था, ये टच सिस्टम नहीं था, ये बटन वाला था। तो इसका मकसद था काल करना काल सुनना। अब ये डिजिटल हो गया, ये टच सिस्टम हो गया, 1G 3G 4G आ गया, ठीक है, बड़े फंक्शन इसके अंदर आ गए। लेकिन इतने बड़े खूबसूरत फंक्शन आने के बावजूद ये अपना मकसद नहीं भूला। जो ही कॉल आ जाती है फौरन अपना मकसद बता देती है। इसके ऊपर आप फेसबुक खोले, यूट्यूब खोले, मैसेंजर खोले, लेकिन जो ही कॉल आ जाती है पूरा सिस्टम ड्रॉप करके प्रोजेक्ट कॉल ऊपर आ जाए। आपको कहता है अब्बास खान तेरी कॉल आ गई, मेरा मकसद कॉल करना कॉल सुनना। आपको इसने मना नहीं किया कि कॉल न करें, आप फेसबुक ना करें, यूट्यूब इस्तेमाल करें, गेम ना करें, लेकिन जो ही कॉल आ जाती है फौरन अपना मकसद बता देते हैं। आप घर में चले जाते हैं, बच्चा तेरे से मोबाइल के दूर बैठ जाता है, गेम ऑन करता है, लेकिन जो ही कॉल आ जाती है फौरन बच्चा तुम्हारे अब जी तेरी कॉल लगी, उसके हाथ में भी ये गेम को ड्रॉप करके बंद करके आपके पास मकसद बच्चा बेटा आपके लिए गेम के लिए, मैं तेरे अबू के लिए राब्ते के लिए बनी। लेकिन जब ये मेरा मकसद पूरा कर रहा है तो ये क्या हुआ, मकसद मैंने इसको कवर लगा कर अपने पास रखो। जब ये मेरा कॉल करना कॉल सुनना छोड़ दिया, किधर जाएगा, ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। क्यों, इसने मकसद छोड़ दिया, इसने मकसद छोड़ दिया। क्यों, जो मकसद मेरा पूरा हो रहा था तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। अब इसके अंदर हर चीज ये लेके सबको ड्रॉप कर देता कि मुझे कंपनी ने जिसके लिए बनाया मकसद के लिए कॉल करना कॉल। आइए, जिस अल्लाह ताला ने मुझे बनाया और आपको बनाया, अब आप बैठे हैं सर्विस में, आप बैठे हैं बिजनेस में, आप बैठे प्रोजेक्ट में, आप बैठे हैं दोस्ती में, लेकिन जो ही मस्जिद से कॉल आ गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ। अब सुन लें, अगर आपके हाथ में कलम था रोक दिया, नोट गिन रहता छोड़ दिया, प्रोजेक्ट था खत्म कर दिया, दोस्ती थी ड्रॉप कर दिया कि नहीं मेरी कॉल आ गई, मेरे अल्लाह ने बुला लिया। अगर आप ये काम कर रहे हैं, खुदा की कसम दुनिया के बेहतरीन इंसान हो, अगर आप इस कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो दुनिया के बदतरीन इंसान हो, चाहे उससे ओहदा हो, माल हो, ये वाले सदर के अंदर बैठो, लेकिन दुनिया के बदतरीन इंसान हो। क्योंकि जो कॉल आ रही है तुम, वो मोबाइल तेरे से अच्छा हो गया कि अपना इतना खूबसूरत डिजिटल हर फंक्शन इसके अंदर आ गया। ये नहीं है कि हमने तरक्की कर ली है, सब कुछ कर लिया, तरक्की को सबको ड्रॉप करके अल्लाह अकबर के ऊपर तवज्जो देंगे तो फिर बेहतरीन इंसान हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बदतरीन है। आइए, हमारा काम क्या है, अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह बता दिया, क्या मेरा जिन इंस को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। किसके लिए, मगर अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने आपको बिजनेस से मना नहीं किया, सर्विस से मना नहीं किया, ये नहीं कि तू फौज में न जा, नहीं तो पुलिस में न जा, तू किसी इदारे में न जा, तू प्रोजेक्ट न लगा। अल्लाह फरमाते हैं सब कुछ कर, लेकिन जो ही मेरा हुक्म आए तो सबको ड्रॉप करके मेरे काल के ऊपर तवज्जो दे, फिर आप बेहतरीन इंसान हैं। लिहाजा आज हम क्यों है, कहता सांस है तो चांस है, जिंदगी मौका भी है धोखा भी है। अगर ये सांस वापस नहीं है तो ये जावेद बंगश लाश है। और इसी घर में, जिस घर में मैं रह रहा हूं, आपको भी, मुझे भी, इमरान को भी, बाजी की भी, नवाज शरीफ, खुदा की कसम 8 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं देंगे। ये बेटे, ये बीवी, ये भाई, माँ, सब 8 घंटे से में अंदर तुम्हें घर से निकालेंगे। वो ऐलान होगा, जल्दी करो, क्या हुआ, फलाना फौत हो गया, कब्र, मुख्तलिफ किस्म के आपको प्रोजेक्ट आपको निकालने पर, तो फिर आपको अपनी बेटी भी नहीं कहेंगे अब्बू डैडी नहीं कहेंगे, आप आएंगे तो आपको कहेंगे कि मैयत को गुस्ल दे रहे हैं। बीवी भी कह रही है मैयत को गुस्ल दे रहे हैं, इतनी नजरें उसकी चेंज हो जाएगी। मेरे भाई जिनके लिए तू ये कर रहा है, याद रख ले। आखिरी बात आपको,
जिनके लिए तू झूठ बोला, जिनके लिए तो सब कुछ है, जिस वक्त बीवी करती मोहब्बत के दावे, बेटी करती मोहब्बत के दावे, सिस्टर करती मोहब्बत के दावे, उस वक्त अपनी हैसियत औकात पे चाल लो। जिस वक्त तुम्हें आखिरी दफ़ा जिस साबन के साथ नहलाया जाएगा, खुदा की कसम उसी साबन के साथ तुम्हारी बीवी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी सिस्टर, बेटी मुँह धोने का तैयार नहीं है, कहते हैं खादम को दिया फेंक आओ, इतनी और तेरी और मेरी हैसियत है, फिर उनके लिए हम झूठ बोलें, अपनी औकात को ख़राब करें। फिर याद रख लो, जिस घर में मैंने और आपने जाना है हमेशा के लिए, एक दिन के लिए, हमेशा के लिए, कि तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अरबिस्तान, कजाकिस्तान, अरबिस्तान से वापसी है, लेकिन कब्रिस्तान से वापसी नहीं है। क्या नहीं है? उसे खत किताब मैसेज भी नहीं है। तो जिस घर में मैंने अपने आखिरी दफ़ा जाना है, चाहे मलक का घर है, बंगश का घर है, राजे का घर है, चौधरी का घर है, इमरान का घर है, बाजवे का घर है, टोटल 1.5 घंटे में तैयार हो रहा है। अब वहां पर दारोमदार क्या है, किस पे है? उस माल डॉलरों पे नहीं है, अमालों पर है। अब वहाँ पर तुम अकेले जा रहा है, कुछ भी साथ नहीं है, कफन की जेब भी नहीं होती है, तो ये लग कि उसके लिए तुम क्या साथ लेके जाए? तुमने अल्लाह को राज़ी किया हुआ है, मोहम्मद रसूल के तरीके पर चले हो। अगर ये चले और मखलूक को तुमने राज़ी किया, किसी को तकलीफ तो नहीं दी हुई, माशरे के लिए ज़बरदस्त ज़िंदगी तुमने गुजारी है, लोगों के काम आई हो, वाह वाह वाह। अगर नहीं गए तो बस बच्चे फिर मना तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर वो मालूम कहते हैं। तो आज हमारे पास मौका है, कहता है आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं है, कल हिसाब का दिन है, अमल का नहीं है। आज जो करने कर लो। और आइए कुरान से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, मखलूक से मोहब्बत करें और इसमें डल जाएं। कहते हैं जिसने जानबूझकर एक नमाज कज़ा की 2,88,00,000 साल जहन्नम में रहना पड़ेगा। तो आइए अब सबसे पहले अपने घर में अपने अल्लाह की पहचान रखो। हमारे घर में जरदारी की, नवाज शरीफ की, इमरान की पहचान है, लेकिन अल्लाह की नहीं है। अपने इलाके में मैंने की पहचान है, नाजिम की पहचान है, लेकिन अल्लाह की नहीं है। अपने माँ बाप भाइयों की पहचान है, मेरा चाचा है, मामा दूर के रिश्ते निकाल लेते, लेकिन अल्लाह के सबसे पहले अपनी खूबसूरत अल्लाह की, जिसने ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे और मुझे और आपको बनाया, ये वो अल्लाह है, उसकी पहचान मुझे और आपको होनी चाहिए। और फिर अल्लाह ने जो आपको और मुझे बनाया, खुदा मैं आपको उलमा की तवज्जो से बता रहा हूँ, खुदा की कसम हर चीज़ की स्पेयर पार्ट की दुकान है, लेकिन इंसान की स्पेयर पार्ट की दुकान नहीं है। क्यों नहीं है? तो वहाँ पर क्यों नहीं है? ये अल्लाह के हुक्म से बना है। अब ये सारा ख़जाना अल्लाह के पास है, किसी एक इंसान के पास नहीं है। ये नहीं है कि फ़लानी जगह से कान सदर सिटी सदर रोड से मिलेंगे, आँखें फ़लानी जगह नहीं मिलेंगे। अल्लाह ने इसको कुन फयकुन से बनाया। अल्लाह कुन फयकुन का मुख्ताज नहीं है, अल्लाह सिर्फ इरादा करते हैं, बन जाते हैं। मुझे और आपको कैसे बनाया गया, और रोए हो क्या आँख किस टाइम बनी, नाक किस टाइम बनी, चेहरा किस टाइम बना, किस टाइम, और जिस फैक्ट्री में बनाया, जिस फैक्ट्री में चीज़ बनती है वहाँ पर हाई लाइट की ज़रूरत है। हर यानी एक जगह पर कायम है, दाएँ में मशीनें लगी हुई है, सारी तवज्जो। लेकिन जिस फैक्ट्री में अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, सुभान अल्लाह, कुर्बे तेरे कमाल से अल्लाह, चलती फिरती फैक्ट्री में, कभी शादी में कभी गम में, किधर अल्लाह ने नहीं कहा कि इस औरत का अमल हो गया, इसको 9 महीने बंद करके रखो ताकि हिले ना, मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाए। अल्लाह फरमाते औरत तू उलटो पुलटो जो मर्जी कर, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट में उस बच्चे को खूबसूरत वैसा ही बनाऊंगा जो मैं चाहूँगा, तेरे उल्टने बैठने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस फैक्ट्री में मुझे और आपको अल्लाह ने पहले मेरा नक्शा पानी पर, तेरा पूरी वर्ल्ड का नक्शा पानी पर अल्लाह ने बना दिया इंसानों का, फिर अंधेरे में बनाया। किस में बनाया? अंधेरे में बनाया, बगैर मटेरियल का बना दिया। अल्लाह किसी असबाब का मुख्ताज नहीं है, किसी आँख किस टाइम बनी, कान किस टाइम और कैसे सेटिंग कर रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसलिए तो फरमाते हैं फबी आला रब्बिकुमा, तो सिर्फ किसी आसमान ज़मीनों को ना देखो, लेकिन अपने वजूद को देखो, मैंने तुम्हें कैसे तैयार किया, कहाँ से तैयार किया। माँ का क्या कमाल है, डॉक्टर का क्या, बाप का क्या, किसी का कमाल है, अल्लाह का कमाल है। तो आइए उस अल्लाह को पहचाने, आइए उस अल्लाह के साथ मोहब्बत करें, उसके सामने झुकें, आज इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह फिर बेहतरीन इंसान। मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन को अच्छा सा पैगाम दे दें। आपके नाज़रीन को, प्यारे नाज़रीन को ये पैगाम है, आइए अपनी खूबसूरत अल्लाह की, मोहम्मद रसूल की सुन्नतों को, रस्सी को मजबूती से ताम लें और सच पर आ जाएं और दूसरों की तकलीफ़ न दें। और इस मुल्क की, मेरा भी तेरा भी, छोटा है बड़ा है, उसका फ़र्ज़ है कि इसकी खिदमत करें, इसको आबाद रखें, इसके अंदर फसाद। अल्लाह ने कुरान पाक में पहले कि फसाद वाले न बनो, तो हम फसाद वाले नहीं। चाहे भूख बर्दाश्त करेंगे लेकिन दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देंगे, घर में फाके गुजारेंगे लेकिन दूसरे मुसलमान को। तो आइए इसमें इत्तेफाक के साथ, चाहत के साथ, और गरीब के काम आ जाएँ, गरीब की मदद करें, सखावत करें, सखावत 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 जितना हो सके अपने पड़ोसी का, गरीब। आइए अगर किसी को तकब्बर का इल्म हो जाए ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबाही का, तो खुदा की कसम गुरबा के साथ ज़मीन पर बैठी मीटी में बैठकर तो उसका फिर उसको एक ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको तकब्बर का इल्म हो जाए, वो कभी भी ऊपर ना बैठे। तो आइए उस अल्लाह को राज़ी करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में डल जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, ये थे खतून अमन कमेटी के सदर
جاوید خان بنگل صاحب، آپ نے بڑی اچھی جو ہے آج گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں، عمر میں، جان میں مزید برکتیں اور عفتیں عطا فرمائے. دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں، یقین جانیے، لیکن بس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ علامہ قاسم جمیل زیائی صاحب آپ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ بھی اپنے وقت میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے. آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، یہاں ایک وقفہ ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ہمارے پہلے مہمان جو تھے جاوید خان بنگل صاحب، بڑی اچھی گفتگو آپ نے ان کی سماعت فرمائی، اور اسی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں ایک اور معتبر شخصیت خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قاسم جمیل زیائی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی علامہ صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئیں. یہ بتائیں، رمضان المبارک کی آخری راتوں میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے ہمارے ناظرین کو؟ تھوڑا سا جی عباس بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور آپ یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور دیسی جو چینل ہے، یہ دیسی ٹی وی جو USA چینل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، لوگوں تک یہ میسیج پہنچا رہے ہیں. رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہوتا ہے، یہ جدائی کا عشرہ ہوتا ہے، اور اس عشرے کے اندر جو ہے نا، وہ ایک غم کا ایک ماحول سا ہوتا ہے کہ شاید زندگی میں آگے یہ رمضان کا مہینہ، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں ملیں یا نہ ملیں. اس عشرے میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سے ایونٹ آتے ہیں، جس طرح اعتکاف کا ایونٹ آتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں آگے شب قدر آتا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اعتکاف کی اپنی فضیلت ہے. اور اسی طرح 27ویں رمضان جو شب قدر کا وہ رات آتی ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور یہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے پہلے دوسرے تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اپنی جو رحمت ہے، اپنی جو مغفرت ہے، اپنی جو بخشش ہے، وہ لوگوں کو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ آئے ہمیں طلب کریں. اور آخری مہینے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش، مغفرت، رحمت، یہ چیزیں ہیں، یہ انسان کی طرف زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں حاصل کریں. اور رمضان کا مہینہ یہ جو گزر چکا ہے، اتنا 20 دن گزر چکے ہیں پیچھے، پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں. ان عشروں میں اگر آپ کی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، آپ ان آخری 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں اور کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کے اندر کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور ساری زندگی آخر تک وہ اعتکاف اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی ازواج مطہرات تھی، وہ اعتکاف کی یہ جو حضور کا طریقہ کار تھا، اس پر عمل کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی عبادت ہے، اور جو شب قدر آتی ہے، شب قدر ایسی عبادت ہے، کئی مہینوں کا اس کا ثواب ملتا ہے اور کئی مہینوں سے افضل ہے. اور یہ آپ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ سے اس چیز کی دعا مانگیں کہ اے رب کائنات، جس طرح تو نے اس مہینے کے اندر عبادت کا موقع عطا کیا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے بارگاہ میں جھکنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. اور رمضان کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے. اور رمضان کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ اگر کوئی نفل کرتے ہیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، فرض کرتے ہیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، سنت کو یہ عمل کرتے ہیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ایک اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر کوشش کریں قضا نمازیں لٹائیں، کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ایسا سسٹم بنا ہوتا ہے کہ ہر بندہ مسجد کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کا ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے، وہ طریقہ آپ کسی سے سیکھ لیں، سیکھ کر، کیونکہ انٹرویو میں اس کا طریقہ بتانا تھوڑا سا ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ
مستند عالم دین سے اس کا طریقہ پتہ کر کے اور کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ 2-3 نمازیں لوٹائیں تاکہ آپ کا جو پچھلا حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. بہت ہو ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے علامہ قاسم جمیل ضیائی صاحب. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گفتگو بھی جو ہے فرمائیں گے. اچھا عباس بھائی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ ایک نعت پیش کریں. جی ٹھیک ہے. اور جو آپ کو پسند ہے. ویسے تو رونق زندگی آپ کی میں سنتا رہتا ہوں مختلف چینل پہ، تو عوام کی بھی فرمائش ہے اور میری بھی آپ سے یہ فرمائش ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایک نعت. علامہ صاحب نے کی مہربانی مجھے نواز شریف کا کہا تو میں 2 سے 3 اشعار، لیکن اس کے بعد آپ نے شجرہ مبارک جو ہے وہ اس کی ریکویسٹ ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے. ہاں بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. اور کیسے علامہ صاحب شعر سنیے گا کہ اس لیے راز لگاتا ہوں لبے کے نعرے، اس لیے روز لگاتا ہوں لبے کے نعرے، ان کے منہ کر کو جلانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. یہ علامہ صاحب کی خصوصی ریکویسٹ پہ نواز شریف کے 2 اشعار پیش کیے. علامہ صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ شجرہ پاک ہمارے ناظرین کو سنا دیں. جی عباس بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور نے فرمایا میں ذات میں بھی سب سے اعلیٰ، میں صفات میں بھی سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں خاندان میں بھی سب سے اعلیٰ، میں قبیلے میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں. حضور نے فرمایا رب کائنات نے مجھے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے لحموں کے اندر منتقل کیا. سبحان اللہ. حضرت آدم کے بیٹے شیس، حضرت آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے سبحان اللہ. سبحان اللہ. متوشع، متوشع کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے دلہاب، دلہاب کے بیٹے شارح، شارح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے نخور، نخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے صابر، صابر کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علی عیسیٰ، علی عیسیٰ کے بیٹے علی عیسیٰ، علی عیسیٰ کے بیٹے احد، احد کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فاطمہ، سبحان اللہ. سبحان کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. علامہ قاسم جمیل ضیائی صاحب ماشاءاللہ شجرہ پاک ہمیں سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سننا، ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آخر میں اپنی جانب سے، اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے علامہ قاسم جمیل ضیائی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.